UNI اردو سروس کی جانب سے پیش ہیں آج کی اہم عالمی خبروں کی سرخیاں۔ اسرائیل نے غزہ کے مریضوں کے لیے آج رفح کراسنگ کھول دی ہے۔ اسرائیلی حکام نے پیر کو کہا کہ غزہ کا رفح عبوری مقام مصر کے لیے دوبارہ کھل گیا ہے اور فلسطینی مریض دونوں سمتوں میں وہاں سے آ جا سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہر روز ہر سمت میں 50 افراد کو عبور کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ غزہ میں فلسطینیوں نے پیر کو بے چینی کے ساتھ رفح گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کیا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے غیر معیاری خدمات کے باعث 1800 غیر ملکی ٹریول ایجنسیز کے معاہدے معطل کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ غیر ملکی ٹریول ایجنسیز عمرہ شعبے میں کام کرنے والی تقریباً 5800 ایجنسیوں کا نمایاں حصہ ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ فیصلہ باقاعدہ جائزہ پیریوڈک ایویلویشن کے بعد کیا گیا، جس میں متعدد ایجنسیوں کی کارکردگی میں سنگین خامیوں کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ وزارت حج و عمرہ کے ترجمان غسان نعیمی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ متاثرہ ایجنسیوں کو 10 دن کی مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ نشاندہی کی گئی خامیوں کو دور کر سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ معطلی کا اطلاق فی الحال صرف نئے عمرہ ویزوں کے اجرا پر کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے پاکستانی حکومت کے فیصلے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کھیل کی روح کے منافی قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ICC اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلانے جا رہی ہے جس میں پاکستان پر سخت پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ICC نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ کسی بھی عالمی ایونٹ میں اپنی مرضی کے میچز کھیلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ICC کے مطابق تمام کوالیفائی کرنے والی ٹیمیں طے شدہ شیڈول کے مطابق کھیلنے کی پابند ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بائیکاٹ کی صورت میں پاکستان 2 قیمتی پوائنٹ سے محروم ہو جائے گا جو براہ راست ہندوستان کو مل جائیں گے۔ پاکستان کے نیٹ رن ریٹ پر منفی اثر جائے گا جبکہ ہندوستان کا رن ریٹ متاثر نہیں ہوگا۔ ICC پاکستان کے ریونیو شیئر یعنی آمدنی کا حصہ بھی روک سکتی ہے جو کہ PCB کے لیے ایک بڑا مالی دھچکا ہوگا۔ سنگین صورتحال میں پاکستان کی رکنیت یا آئندہ ٹورنامنٹس میں شرکت پر بھی سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ سعودی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی سے متعلق سعودی عرب کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سعودی عرب امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ریاض نے واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ سعودی ملکیت کے اخبار میں شائع ہونے والے بیان میں سعودی عہدیدار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اب بھی دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ کوششیں مکالمے اور سفارتی ذرائع کے ذریعے آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی کے جوانوں کے خلاف 40 گھنٹوں کی کارروائی میں 145 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے جو صوبے میں دہائیوں کی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب BLA نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہیروف یعنی کالا طوفان آپریشن کے تحت کوئٹہ اور گوادر سمیت متعدد مقامات پر مسلسل فائرنگ، بم دھماکوں اور خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں تقریباً 50 افراد ہلاک ہوئے جن میں 31 شہری اور 17 سیکورٹی اہلکار شامل تھے۔